میرے ہم عزیز دوستوں، جب تک ہم پریکٹیکلی نہیں ہوں گے تب تک نئی دنیا کو اپنے انڈر کر سکتے۔ کیسے ہم دنیا کو یقین دلائیں گے کہ قرآن سچا ہے، قرآن سچی کتاب ہے؟ کیسے یقین دلائیں گے جب ہم خود اس کے پر عمل نہیں کر رہے؟ انسان کی فطرت جو ہے پریکٹیکل کو ابزارب کرتی ہے، انسان کی فطرت تھیوری کو ابزارب نہیں کرتی۔ ایک کام جب آپ کے سامنے میں پریکٹیکلی کروں گا تو دنیا اسے فالو کرے گی، نہ کہ جو میں کہوں گا دنیا سے فالو کرے گی۔ میرے ہم عزیز دوستو، تھیوری کے اندر اور پریکٹیکل کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ قرآن تھیوری بھی ہے، قرآن پریکٹیکل بھی ہے، لیکن ہم لوگ جو بدقسمت مسلمان ہیں، ہم نے صرف قرآن کو تھیوری بنا کے پیش کر دیا، یہ ہے قرآن، بس پریکٹیکلی کوئی چیز نہیں ہے، کر کے کچھ نہیں دکھانا۔ میں ذرا اس بات کے اندر بہت زیادہ کنفیوز ہوں، مجھے آپ ذرا ایک بات بتائیں کہ جن لوگوں کو دھوکہ دیا گیا، صرف ایک کام کی میں بھی بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں پاکستان پوری دنیا کے اندر کیسے دھوکے دینے والے کیسے کیسے بزنسز ہیں۔ اس کام کے اندر جب ان کو دھوکہ دیا گیا، کیا وہ اپنی اولادوں کو، خود کے بارے میں تو بڑی دور کی بات ہے، اپنی اولادوں کو یا اپنے آنے والے پڑپوتوں کو اس بات کا یقین دلائیں گے، اس بات کا کہیں گے کہ مسلمان ہو جانا؟ اگر تمہیں سچی کتاب وہ لگے، اگر کچھ اس میں سے لگے تو مسلمان ہو جانا، کیوں کہیں بھائی؟ ہم خود اس کے ماننے والے دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میرے ہم عزیز دوستوں، انسان کی فطرت پریکٹیکل کے اوپر یقین رکھتی ہے۔ جب ہم پریکٹیکلی طور پر، جسمانی طور پر کچھ نہیں کر کے دکھائیں گے تو قرآن نعوذ باللہ ان کے لیے پھر ایک جھوٹی ہی کتاب ہے، استغفر اللہ۔ قرآن کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہمیں خود پریکٹیکلی کام کرنا تھا۔ یہ ایک مولویوں کا کام نہیں تھا، یہ میرا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا امام کعبہ کا فرض تھا۔ یہ میرا بھی اتنا ہی فرض ہے جو آج پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہونے والے، جو قرآن کی بات کرنے والے انسان کا، میرا بھی اتنا ہی فرض ہے، ان کا بھی اتنا ہی فرض ہے، ہر انسان کا اتنا ہی فرض تھا۔ ہم لوگوں نے صرف اس کو مولویوں تک جو ہے محدود کر کے رکھ دیا، نہیں قرآن صرف وہاں تک ہے۔ میرے ہم عزیز دوستو، چلتی پھرتی وہ عبادت ہوتی ہے کہ جب آپ اللہ کے دیے گئے احکامات کے مطابق وہ کام کر رہے ہوں۔ تو آخر میں اب کہنے کو بچا کیا ہے؟ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ قرآن ایک سچی کتاب ہے۔ قرآن کو دنیا کا وہ انسان بھی مان گیا ہے کہ جو کبھی کہتا تھا کہ میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہو ہی نہیں سکتا میں قرآن کو مانوں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ قرآن کے اندر تو سمندروں کے بارے میں وہ کچھ لکھا ہوا ہے کہ ایک عام سا ایک بہت بڑا انسان اس کے بارے میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن کی آیات کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے نا کہ سمندر کی تہیں، اندھیروں کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے، اور آپ کو جب یہ پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی اپنے سمندر کا سفر ہی نہیں کیا۔ ساری زندگی جس انسان نے سمندر کا سفر نہ کیا ہو، ایسے الفاظ اس نے دنیا کو بتا دیے کہ وہ الفاظ جو ہیں رہتی دنیا تک جو ہے سب سے امیزنگ الفاظ بن گئے۔ جس انسان دیکھے نا کہ میں نے ایک کام کو پریکٹیکلی طور پر کیا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ کانوں سے سنا، اور میں وہ صرف لکھ دوں یا لوگوں کو بتا دوں اور وہ دنیا کا سب سے عظیم کام بن جائے، دنیا کا سب سے عظیم الفاظ بن جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن دیکھیں قرآن کی سچائی یہاں سے ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمندروں کی گہرائی کے بارے میں، سمندروں کے اوپر چھائے ہوئے اندھیروں کے بارے میں، تہوں کے بارے میں، سمندروں کے بارے میں جب ایکسپلور کیا، بتایا، تو اس وقت وہ غیر مسلم جو ہے یقین آ گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کا کبھی سفر ہی نہیں کیا تو پھر وہ اتنے امیزنگ الفاظ خود سے تو نہیں لکھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طاقت ضرور ہے پیچھے، رسول اللہ کو سب کچھ بتانے والی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ہم عزیز دوستو، کروڑوں معجزے ہیں قرآن کے اندر، کروڑوں معجزے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ہم لوگوں نے صرف اس کو تھیوری تک رکھ دیا، پریکٹیکلی طور پر نہ پیش کیا، نہ خود کے اندر وہ اپلائی کیا۔ قرآن جو ہے حلق تک تو رہا، اندر نہیں اترا۔ یہ تو رسول اللہ نے بھی بتایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب قرآن جو ہے حلق تک رہے گا، اندر نہیں اترے گا۔ آج میرے اندر، آپ کے اندر قرآن اترتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ہم لوگوں نے اسے صرف اور صرف غیر مسلمز کے حوالے کر دیا کہ جاؤ اسے جلا دو، آگ لگا دو، ہمیں نہیں چاہیے یہ۔ انہوں نے آگ لگا دی، استغفر اللہ۔
ہم لوگ صرف اس دلاسے تک رہے کہ قرآن ہمارے سینوں میں ہے. کیا فائدہ جب عمل ہی نہیں ہے؟ کیا فائدہ اس سینے کا، کیا فائدہ اس تھیوری کا جب اس کے اوپر عمل ہی نہیں ہے، نظر ہی نہیں آتا. امید کرتا ہوں میری ان باتوں سے تھوڑا سا آپ سوچنے والے اللہ تعالیٰ جو ہے سوچ پیدا کی ہوگی. جو کچھ اچھائی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، جو کچھ برائی تھی وہ میری اپنی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق، قرآن کے بتائے گئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو جو ہے پریکٹیکلی طور پر دنیا کے سامنے اور پہلے خود کے اوپر اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میں ملوں گا انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.